बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद नाज़िम ज़ैदी और आप देख रहे हैं ज़ैदनामा। नाज़रीन, आज का व्लॉग जो है वो इंतहाई अहम अपडेट्स के हवाले से है और जो नई डेवलपमेंट्स हुई हैं पिछले एक दिन में उससे आपको आगाह करते हैं कि इमरान खान ने कल जो एक रैली की क़यादत की, पहली दफ़ा इमरान खान ने किसी रैली की ऑफिशियली क़यादत की है और इस्लामाबाद में 0 पॉइंट से F9 तक, और उसके बाद जो उन्होंने वहाँ पर जलसा किया और उसमें जो तकरीर की, उस तकरीर के हवाले से पैमरा को ये एक्शन लेना पड़ा और उन्होंने इमरान खान की तकरीर को डायरेक्टली बराह रास्त नशर करने पर पाबंदी आयद कर दी। अब उन्होंने क्या अल्फाज बोले उसके हवाले से आपको आगाह करते हैं। और इस रैली के अख्ताम पर इमरान खान ने जो जलसा किया और उस जलसे के अंदर जो उन्होंने तकरीर की, उस तकरीर के बाद हुकूमत ने एक बड़ा एक्शन लिया और पैमरा को ये कहा गया कि इमरान खान की तकरीर जो है बराह रास्त नशर करने पर पाबंदी आयद कर दी जाए और पैमरा ने उस पर मनोअन अमल दरामद करवाया। अब इसमें उन्होंने क्या अल्फाज बोले, क्या जुमले थे जिसकी वजह से उन पर ये एक्शन लिया गया, उससे आपको आगाह करते हैं। और दूसरी एक अहम पेशरफ जो है वो शहबाज गिल के केस के हवाले से है कि शहबाज गिल ने ये बात बता दी कि उन पर तशद्दुद कब किया गया, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि शहबाज गिल पर तशद्दुद नहीं किया गया। और इस पर शहबाज गिल ने जो बयान दिया है वो इस वक्त बड़ा हैरान कुन है। तो शहबाज गिल के इस बयान के हवाले से आपको आगाह करते हैं। और तीसरी बात यह कि आज 245 में NA 245 में इलेक्शन है, जो आमिर लियाकत के वफ़ात के बाद जो सीट खाली हुई थी उस पर इलेक्शन हो रहा है और उसकी क्या सूरत हाल है अभी तक की, उससे आपको आगाह करते हैं। तो नाज़रीन, आपसे गुजारिश सबसे पहले वही कि अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुँच सकें। तो नाज़रीन, व्लॉग का बाकायदा आगाज़ करते हैं और आपको बताते चलें कि इमरान खान ने जो कल इस्लामाबाद में रैली की क़यादत की और उसके बाद जो उन्होंने जलसा किया, उस जलसे में जो उन्होंने तकरीर की, उस तकरीर को हुकूमत की तरफ से बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया। और ना सिर्फ हुकूमत की तरफ से बल्कि पहली दफ़ा कोई इदारा जो है वो डायरेक्टली किसी सियासतदान का जवाब देते हुए हमें दिखाई दिया। मैं यकीनन इस्लामाबाद पुलिस की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इमरान खान ने अपनी तकरीर में बहुत सारी बातें की। कुछ जो पहले वो करते आ रहे हैं, कुछ नई बातें जो थीं वो ये थीं कि उन्होंने IG इस्लामाबाद और DIG इस्लामाबाद के ऊपर एक्शन लेने की जो बात कही और उन्होंने कहा कि इनको हम नहीं छोड़ेंगे, यानी IG इस्लामाबाद और DIG इस्लामाबाद को हम नहीं छोड़ेंगे और इनके ख़िलाफ़ कानूनी चाराजोई करेंगे। तो ये कोई मायूब बात तो नहीं इस हवाले से कि इस पर पैमरा को एक्शन लेना पड़े और पाबंदी लगाने की ज़रूरत पड़े। इस तरह की बातें तो नाज़रीन कोई भी जो मुखालिफ पार्टीज़ होती हैं वो एक दूसरे के हवाले से बयान देती हैं कि हम आपको नहीं छोड़ेंगे। और उन्होंने ये तो नहीं कहा इमरान खान ने कि उन पर कोई जुल्म किया जाएगा या उनको मार कुटाई की जाएगी या उनको हम खुद निपटेंगे, ऐसे अल्फाज बयान तो इस्तेमाल नहीं किए इमरान खान ने। इमरान खान ने जस्ट ये कहा कि हम कानूनी चाराजोई करेंगे। और इसी तरह जो अदलिया के हवाले से कहा जा रहा है कि अदलिया पे भी इमरान खान ने अटैक किया और अब वो एक माशरे के अंदर बगावत की सूरत हाल सी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो भी आपको बताते चलें कि जो ज़ेबा चौधरी थी जिन्होंने शहबाज गिल के हवाले से रिमांड दिया था, तो उनके हवाले से इमरान खान ने कहा कि उन जज साहिबा के ख़िलाफ़ भी अदालत में हम कानूनी चाराजोई करेंगे। अब कानून के हवाले से बात कही जा रही है। इमरान खान ने कहीं ये नहीं कहा कि हम खुद निपटेंगे या हम इनके साथ खुद लड़ाई करेंगे, इनके साथ एनकाउंटर करेंगे, ऐसी कोई बात उनकी पूरी तकरीर में मौजूद नहीं है। अब इसमें कौन सी ऐसी बात है जिसको बगावत के ज़ुमरे में लिया जा रहा है और इमरान खान की तकरीर को बराह रास्त नशर करने पर पाबंदी लगा दी गई है। अब आवाम के सामने ये चीज़ें अयां होना शुरू हो गई हैं कि जो ये इदारे हैं ये हुकूमत के मातहत हैं, यानी किसी किस्म का जो एक्शन हो रहा है वो मेरिट की बुनियाद पर नहीं हो रहा। और पैमरा ने जो ARY पर भी पाबंदी लगाई, मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी आपको बताया था कि जो ARY है उन्होंने सिंध अदालत में ये चीज़ क्लियर कर दी है कि हमारा शहबाज गिल की तकरीर से किसी किस्म का कोई लेना देना नहीं है।
اور سندھ عدالت کے یہ فیصلہ سنانے کے باوجود کہ ARY کی ٹرانسمیشن کو آن ایئر کیا جائے اور ان پر سے پابندی ہٹائی جائے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عدالت کے فیصلے کے باوجود ابھی تک پیمرا نے ARY کی نشریات جو ہیں ان کو آن ایئر نہیں کیا۔ اور دوسرا یہ کہ جیسے ہی عمران خان نے یہ تقریر کی، اس قسم کے بیانات دیے جو کہ بالکل بھی بغاوت کے زمرے میں نہیں آتے، انہوں نے صرف اپنے مخالفین کو عدالت میں لے کے جانے کی بات کی ہے، اور جو کہ ان کا قانونی حق ہے، اور کسی بھی شخص کا قانونی حق ہے، وہ کسی بھی ادارے کے اوپر قانونی چارہ جوئی کرنے کا اختیار رکھتا ہے، تو وہی بات انہوں نے کہی۔ لیکن اس کے اوپر دیکھا یہ گیا کہ فوری طور پر پیمرا نے عمران خان کی تقریر کو براہ راست نشر کرنے پر پابندی لگا دی۔ تو ناظرین، صرف ایک چینل تھا جو کہ بول نیوز، جو ARY کے بند ہونے کے بعد عمران خان کی تقاریر کو براہ راست دکھا رہا تھا، یا یہ کہا جا رہا تھا کہ اس وقت جو PTI کا نقطہ نظر ہے وہ بیان کرنے والا صرف واحد ایک بول نیوز رہ گیا ہے، تو اب وہ بھی عمران خان کی تقریر کو براہ راست نہیں دکھا پائے گا۔ تو ناظرین، اصل بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بات یہ نہیں ہے کہ عمران خان نے ان اداروں کے اوپر جو ایکشن لینے کی بات کی ہے یا ان کے سربراہان کے اوپر ایکشن لینے کی بات کی ہے، اس کے حوالے سے پیمرا نے پابندی لگائی یا اس حکومت نے، بلکہ پابندی اس بات پر لگائی گئی ہے کہ عمران خان نے اب اپنی تقاریر میں شہباز گل کو ایک طرف رکھتے ہوئے پرانے جو نون لیگ کے سربراہان تھے اور ان کے جو لیڈران تھے، انہوں نے جو فوج کے حوالے سے باتیں کہیں، عمران خان نے ان کے اوپر کیس بنانے کا اندیا دے دیا ہے۔ تو یہ بات جو ہے یہ اب عوام کے دل میں گھر کرتی جا رہی ہے کہ اگر شہباز گل کو قانون کے دائرے میں لا کر کھڑا کر دیا ہے ان کے ایک بیان پر یا ان کی تقریر پر جو کہ متنازع ہے، لیکن شہباز گل سے زیادہ سخت قسم کی باتیں جو ہیں وہ نون لیگ اور دوسری جو پارٹیز ہیں، مولانا فضل الرحمان، وہ بھی سخت الفاظ استعمال کرتے رہے ہیں، تو ان کے اوپر ایکشن کیوں نہیں کیا؟ عمران خان نے اپنی تقریر میں جو یہ بات کہی کہ مولانا فضل الرحمان پر ہاتھ ڈالتے ہوئے آپ کے پر جلتے ہیں، تو یہ جو باتیں ہیں یہ باتیں عوام کے دل میں گھر کرتی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے حکومت کو یہ ایکشن لینا پڑ رہے ہیں کہ عمران خان کی تقریر جو ہے براہ راست نہ دکھائی جائے۔ اگر عمران خان اسی قسم کی باتیں کرتے رہے تو حکومت کے لیے اور مشکلات بڑھتی چلی جائیں گی، اور جو ادارے ہیں جن کا یہ اختیار تھا کہ وہ اس قسم کی باتوں پر ایکشن لیتے، جیسا کہ شہباز گل کے معاملے میں ہوا، تو وہ ہمیں خاموش دکھائی دیے۔ تو اصل تو یہ باتیں ہیں جو عمران خان کی حکومت کو چبھ رہی ہیں، اور ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ ان کے لیے مشکلات میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اور اگر ان قیادت کے اوپر ایکشن ہوتا ہے پنجاب حکومت کی طرف سے یا KP کے حکومت کی طرف سے، پھر اس کا نتیجہ کچھ اچھا نہیں نکلے گا۔ تو ناظرین، اب شہباز گل کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ شہباز گل پر تشدد کب کیا گیا۔ تو شہباز گل نے یہ بتایا کہ جس وقت وہ ریمانڈ میں کسٹڈی میں رہے تو اس وقت ان سے 2 سوال بہت زیادہ پوچھے گئے، بار بار پوچھے گئے، اور اس میں ایک یہ سوال تھا کہ جو جنرل فیض حمید ہیں ان کے ساتھ کتنی ملاقاتیں آپ کی ہوئیں اور عمران خان کی کتنی ملاقاتیں ہوئیں۔ ایک تو یہ سوال تھا جو تواتر سے پوچھا گیا، اور دوسرا سوال انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان جو ہیں وہ کھانے میں کیا کھاتے ہیں۔ تو یہ 2 سوال جو ہیں بار بار پوچھے گئے، یہ سوال انہوں نے عدالت کے سامنے رکھ دیے، اور پھر پولیس نے ان پر تشدد کیا اور ان کو یہ کہا کہ تم نے یہ باتیں جو ہیں وہ عدالت کے سامنے کیوں کی، عدالت کو یہ کیوں بتایا کہ ہم تم سے کیا سوال کر رہے ہیں۔ تو اس بنا پر ان پر تشدد کیا گیا، اور بڑا بہیمانہ قسم کا تشدد کیا گیا، جس کے بعد ہم نے یہ دیکھا شہباز گل کی طبیعت ناساز ہو گئی، اور انہوں نے گزارش کی کہ مجھے جیل بھیج دیا جائے اور اس کسٹڈی میں پولیس کی مجھے مزید ریمانڈ پر نہ رکھا جائے۔ اور ناظرین، دوسرا یہ کہ عمران خان نے بھی یہ بتا دیا کہ جب میں نے پولیس سے پوچھا کہ شہباز گل پر اتنا تشدد آپ نے کیوں کیا، تو پولیس کا یہ کہنا تھا کہ جی ہم نے تشدد نہیں کیا، ہم پر بڑا پریشر ہے اور یہ اس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ تو اس کے بعد پھر ہم نے عمران خان کا ریئیکشن دیکھا کہ وہ اب یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ جو ہلاکو خان ہیں یہ ٹھیک ہو جائیں، یہ اپنی اس چیز پر نظر ثانی کریں۔ کل کی تقریر میں ہم نے یہ دیکھا کہ عمران خان نے ایک نئی ٹرم استعمال کی، اور وہ ہے ہلاکو خان، اور وہ ہلاکو خان کس کو کہہ رہے ہیں یہ سب جانتے ہیں۔ تیسری اہم بات یہ کہ 245 حلقہ میں جو عامر لیاقت کی وفات کے بعد حلقہ خالی ہوا تھا، وہاں اس نشست پر آج الیکشن ہے، اور فواد چودھری کا یہ کہنا ہے کہ ہم بڑے پر امید ہیں کہ یہ جو سیٹ ہے یہ ہم جیت جائیں گے۔ اسی طرح عمران اسماعیل کا بھی یہ کہنا ہے کہ یہ سیٹ جو ہے وہ تحریک انصاف ہی جیتے گی۔ فواد چودھری نے آج یہ کہا کہ یہ سیٹ تو تحریک انصاف کی ہی ہے، لیکن انہوں نے پھر دوبارہ شہباز گل کے حوالے سے بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ اگر
شہباز گل بالکل ٹھیک ہیں اور ان پر کسی قسم کا تشدد نہیں کیا گیا، تو پھر عمران خان کو ان سے کیوں نہیں ملنے دیا گیا؟ پھر جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے، پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، ان کو شہباز گل سے ملنے کیوں نہیں دیا جا رہا؟ تو ناظرین، ان پورے واقعات میں یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ اس وقت جو ہے حکومت پی ٹی آئی کو ایک سائیڈ لائن کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور ادارے اور حکومت یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کی عوام میں مقبولیت ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور کل کی جو ریلی تھی عمران خان کی، اس میں بھی اور جلسے میں بھی عوام کا جو ایک جمع غفیر تھا، اس کو دیکھ کر بھی حکومت جو ہے وہ اس کی ٹانگیں کانپنے لگ پڑی ہیں، اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ عمران خان کو کسی طرح سے سائیڈ لائن کیا جائے۔ اب آج کا جو الیکشن ہے 245 کا، وہ بھی بہت اہم ہے، اور اس میں بھی یہ چیز واضح ہو جائے گی کہ یہ سیٹ جو ہے وہ کون سی پارٹی لے کر جاتی ہے۔ جبکہ جو فواد چودھری ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایم کیو ایم کی جو صورتحال ہے، ایم کیو ایم کو پیپلز پارٹی کے اندر ضم کر دینا چاہیے، کیونکہ ان دونوں میں زیادہ فرق نہیں ہے، اور جو کراچی کی عوام ہے وہ ان دونوں پارٹی سے تنگ ہے، اور جو وہاں پر سیلاب کی صورتحال ہے، عوام کے لیے کیا ریلیف دیا ان دونوں حکومتوں نے مل کر، جبکہ ایم کیو ایم بھی وہاں پر موجود ہے اور پیپلز پارٹی بھی، اور عوام پھر بھی دربدر ہے۔ اگلے ویلاگ تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔